زمین میں کتنا کچھ ہے، آسمان میں کیا کچھ ہے، ابھی تک سائنس بھی پوری طرح جان سکی نہیں۔ حیرانی ہوتی ہے، یہ مٹی سے ہی ذائقے بنتے ہیں، ہر درخت میں الگ، ہر پتے میں الگ، ہر پھل میں الگ۔ کون بناتا ہے؟ ایک ہی زمین سے اگ رہے ہیں، ذائقے الگ الگ، تاثیر الگ الگ، رنگ الگ الگ۔ اس رب کو نہیں پہچانتے؟ انسانوں کی طبیعتیں مختلف، زبانیں مختلف، رنگتیں مختلف، سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اے انسان، رب کو پہچان، یہ سب تیرے لیے ہیں، تو ان کے لیے نہیں۔ سارا جہان تیرے لیے ہے اور تو اللہ کے لیے۔ کہنے والے نے کہا، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اے انسان، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ مگر معاملہ الٹا ہو گیا، ہم نے خدا کو بلا دیا، ہم نے خواہشات کو خدا بنا لیا، اپنی وشز ایمبیشنز کو خدا بنا لیا، ان کے پیچھے دوڑ گئے، چیزوں کو برتا، رب کو نہیں پہچانا۔ صبح و شام اس کی نعمتیں کھاتے برتتے ہیں، شکر نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ایک شخص ہے، ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھتا ہے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے۔ ایک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ ہر نعمت کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، دوسرا سوچتا تک نہیں ہے۔ کیا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے؟ اس میں کتنی تعلیم ہے، پیغام ہے، کاش کہ ہم سوچیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کس کا ہے؟ حقیقی مالک کون ہے؟ ہماری طرف نسبت مجازی ہوتی ہے، جائز کی گئی، اجازت دی گئی، یہ چیز میری ہے، یہ تیری ہے، میں مالک ہوں اس کا، تو مالک ہے اس کا، یہ نسبت مجازی۔ مگر ہم بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ پوچھ رہا ہوں، بولتے ہیں؟ اسی سے پہچانو، ذاتی اور عطائی، حقیقی اور مجازی پہچانو۔ جو اس فرق کو نہیں سمجھتے خام خواہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، اپنے اوپر بات آ جائے تو بھول جاتے ہیں دوسروں پر۔ میں نے یہ کر دکھایا، میں نے وہ کر دکھایا، اور جی میرا کمال دیکھیں، میں جناب یوں کر لیتا ہوں، یوں کر لیتا ہوں۔ اپنی بات آتی ہے تو اس کو فتویٰ یاد نہیں رہتا، نبی ولی کی بات کریں تو فوراً فتوے لگاتا ہے، شرک ہے۔ اے انسان، اگر علم نہیں ہے تو سیکھ، نہیں جانتا تو پہلے جان، سمجھ۔ یہ انکار کرنے والے جی
کوئی کسی چیز کا ما یملکون من قطمیر، قرآن میں ہے کہ جی کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے باریک سے اس کی گٹھلی پہ جو چھلکا چڑھا ہوتا ہے اس کا بھی مالک نہیں ہے، قرآن کا ہے بیان۔ بالکل انسان خود سے مالک نہیں، اتنے سے باریک سے چھلکے کا بھی خود سے مالک۔ اگر یہ کہو کہ کسی چیز کا مالک نہیں تو ان کی دکان پر قبضہ کر لو، وہ کہے گا تم نے میری دکان پہ قبضہ کیا، میں مالک ہوں، تو اس نے کہنا انسان تو کھجور کی گٹھلی پہ چڑھے چھلکے کا مالک نہیں، تو دکان کا مالک کہاں سے ہو گیا؟ پھر اس کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ خود سے ہم کسی چیز کے مالک نہیں۔ جبکہ ملکیت کا بیان قرآن میں ہے، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، آپ کی ملکیت میں لونڈیاں دوسری چیزیں قرآن میں ہی بیان ہے۔ تو جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، تو پھر وہ اپنی چیزوں کا خود کو مالک کیوں بتاتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ تو یاد رہے ذاتی حقیقی طور پر اللہ ہی مالک ہے، کوئی اور کسی چیز کا مالک ہے تو اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے۔ آپ کہتے ہیں یہ میری مملوکہ ہے، میری ملکیت میں ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو یہ جو آپ کہتے ہیں اگر یہ کہنا جائز ہی نہیں تو پھر ساری دنیا کا نظام کیا ہوگا؟ ملک کس کا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ پھر آپ اپنا ملک، تمہارا ملک، میرا ملک، اس کا ملک، اس کا ملک کہاں سے لے لیا؟ پھر یہ ملکیت اور مالک ہونے کا تصور، ہمارا ملک ہے، یہ ہماری ملک ہے، بولتے ہیں آپ تو اس سے پہچان لیں جب آپ اپنے لیے چیزوں کے لیے کہتے ہیں تو جن کو اللہ نے ہمارا مالک بنا دیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں۔ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ تو یہ مسئلہ بھی درمیان میں آیا تو میں نے آپ کو بتایا۔ تلبیہ پڑھتے ہیں عمرہ پہ، حج پہ جانے والے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ملک میں، لک والملک، آپ بولتے ہو ایک طرف کہتے ہو یا اللہ سارا ملک تیرا، کوئی شریک نہیں، اور پھر دوسروں کے لیے بھی بیان کرتے ہو۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم کا بیان ہے، آگے آپ سنیں گے اگلی آیت میں۔ میں نے اسی لیے بتایا ہم جان لیں ساری کائنات اللہ کی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ آپ کہتے ہو میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان، میرے کپڑے، میری چیز، تو آپ اپنی طرف نسبت پھر کیسے کر لیتے ہو جب آپ مالک ہی نہیں ہیں؟ اگر آپ کو اختیار ہی نہیں ہے تو بات کو سمجھنا ہے۔ حقیقی مالک اللہ ہے، اس کی عطا سے وہ چیز ہمارے پاس، ہمارے اختیار میں۔ تو یہ سب کس نے دیا ہے اختیار؟ اونچی کہیے گا، اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم، ایک کہاوت بیان فرماتا ہے اللہ تعالی خود تمہارے اپنے حال سے، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال
غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی، فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو تم سب اس میں برابر ہو. تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ، تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے. کسی کے ذہن میں شرک کا گمان آ جائے کہ نہیں جی اللہ ہی مالک ہے، میں کیسے مالک، چیز اللہ کی ہے جی، سب کچھ اللہ کا ہے، کوئی اور اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتا کہ یہ میری ہے تیری. تو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے، اے مشرکو، اللہ نے تمہارے لیے کہاوت بیان کی ہے جس سے شرک کا بطلان ہو رہا ہے. من انفسکم، تمہارے نفسوں سے، یہ من ابتدائیہ ہو گیا، یعنی کہاوت بتائی جاتی ہے، مثال دی جاتی ہے تو تم اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہو، تمہاری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، دوسروں کو عبرت دلاتی ہے. اور کہاوت ہر وہ قول جو دوسرے کے مشابہ ہو، ایک کے ذکر سے دوسرے کو ظاہر کیا جا سکے. کیا تمہارا کوئی ہے جن کے تم مالک ہو اپنے غلاموں اور کنیزوں کے؟ مما ملکت ایمانکم، دھیان سے سنیں، اللہ فرماتا ہے تم مالک ہو اپنے غلاموں اور کنیزوں کے، من شرکا، شریکوں میں سے. تو اللہ نے ملکیت کا لفظ، مالک کا لفظ انسان کے لیے بیان کیا یا نہیں؟ آپ سب کی آواز چاہتا ہوں. تو اب وہ جو قرآن کی آیت پڑھ کے کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی پہ چڑھے، باریک سے چھلکے جس کو قطمیر کہتے ہیں، انسان اس کا مالک نہیں، وہ مجھے اس آیت کا مطلب بتائے. یہ بھی قرآن ہے. معنی کیا ہوگا؟ وہی جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ ہم کسی چیز کے بھی خود سے مالک نہیں، اللہ کی عطا سے. اللہ خود سے مالک ہے، اور جیسا وہ مالک ہے کوئی اور مالک. میں اگر نبی کو اپنی جان کا مالک کہہ رہا ہوں تو غلط نہیں، میں خود کو کسی سامان کا مالک کہہ رہا ہوں تو غلط نہیں. لفظ مالک مجھ پر بولا جا رہا ہے، قرآن سے، حدیث سے، نبی کے لیے بھی ثابت. اسی لیے اعلی حضرت نے جو شعر کہا، اب پڑھو سمجھ آئے گا. فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یا رسول لفظ مالک، ملازم اپنے آقا کو بولتا ہے میرا مالک. نبی کو مالک کہہ دیں، لوگ فتوے لگاتے ہیں. نبی کو مالک کس نے بنایا ہے؟ اونچی اللہ نے. اب سوشل میڈیا اٹھا لیں، ان کی کیسٹیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں.
اور ساتھ میں لکھ دیتے ہیں جی یہ کتاب ہماری ملکیت ہے، یہ پریس ہمارا ہے، یہ فیکٹری ہماری ہے، یہ کار ہماری ہے، اس کے مالک خود بن جاتے ہیں۔ سمجھو بات کو، اللہ تعالی ذاتی طور پر حقیقی طور پر مالک ہے، اس کو کسی نے مالک بنایا نہیں۔ ہم مالک کہلاتے ہیں تو اللہ کی عطا سے ہمیں جس چیز کا مالک بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو اللہ کا بنایا ہوا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ متعدد آیتیں، اگر میں صرف یہ ملکیت اور مالک ہونا، ملک ہونا اسی کو بیان کروں، کتنی آیتیں ہیں، کتنی حدیثیں ہیں۔ ایمان والے کو شبہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے اپنے حال سے ضرب لکم مثلا من انفسکم، کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں؟ اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی تو تم سب اس میں برابر ہو۔ سنیں سمجھیں، ہم نے تمہیں جو کچھ مال دیے، اسباب دیے، تو بتاؤ تم اپنے معاملات میں کسی دوسرے کی شرکت پہ راضی ہو؟ تمہاری ایک چیز ہے، اس پہ دوسرا ملکیت جتائے تو کیا راضی ہو جاؤ گے؟ اونچی مقدمے، لڑائی، مار کٹائی، جھگڑے،